اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے اعوذ باللہ پڑھنا پڑتا ہے کیونکہ پہلے شیطان سے پناہ مانگتا ہوں تاکہ کوئی اچھی بات آپ سے کر سکوں، ورنہ تو شیطان آ کے میرے سامنے نہیں بیٹھتا، میرے کندھے پہ بیٹھ جاتا ہے، میرے ساتھ بات کرو نا، ادھر کیا کر رہے ہو۔ تو اعوذ باللہ پڑھنا بہت اچھی بات ہے۔ آپ بھی جب کوئی کام کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ اعوذ باللہ صرف رب تعالیٰ کا حکم ہے کہ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے آپ اعوذ باللہ پڑھیں تاکہ شیطان وہاں سے ہٹ جائے، کیونکہ یہ ایک آپ کو بڑی اندر کی بات بتاتا ہوں، شیطان جو ہے وہ مسلمانوں کو، انسانوں کو قرآن کریم کے قریب نہیں لگنا دینا چاہتا، کیونکہ اگر آپ قرآن کریم پڑھنے لگ گئے، آپ کے دل میں قرآن بس گیا، آپ کے دل میں رب بس گیا، تو شیطان فیل ہو گیا۔ لیکن شیطان ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ قرآن کریم نہ پڑھیں، اور اگر پڑھیں آپ تو اس پہ کنسنٹریٹ نہ کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، اس کو بس سنی سنائی بات پہ کتاب پڑھی اور بند کر کے رکھ دیا۔ شیطان یہ چاہتا ہے۔ رب تعالیٰ نے نماز سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا، افطاری سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا، کھانے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا، قرآن کریم سے پہلے اعوذ باللہ کا حکم دیا تاکہ شیطان آپ کے آگے سے ہٹ جائے۔ تو میں اس لیے ہنس رہا تھا خود ہی اعوذ باللہ پڑھ کے کہ میں تو قرآن کریم نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ شیطان مجھ سے دور رہے۔ آپ بھی کوشش کیا کریں کہ شیطان سے دور رہنے کی یہ بڑی نایاب نسخہ ہے۔ اعوذ باللہ پڑھ لیا آپ نے۔ اچھا، اب میں مین ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ پچھلے ویڈیو میں ذکر کر رہا تھا رب تعالیٰ کی نعمتوں کا۔ اس نعمتوں کو اگر آپ جوں سوچیں گے تو ہی آپ کو رب کی عظمت سمجھ آنی شروع ہو جائے گی۔ دیکھیے، سورج کی روشنی ہے، سورج کی روشنی جو ہے وہ ہمیں 12 گھنٹے دن کے، 18 گھنٹے، آج کل گرمیاں ہیں، انگلینڈ میں 18 گھنٹے سورج ہوتا ہے، سردیوں میں 6-7 گھنٹے ہوتا ہے، لیکن بہت سے ملکوں میں 12 گھنٹے کا سورج ہوتا ہے، روشنی آتی ہے نا۔ یہ جو روشنی ہے، یہ آپ اس کو کمپیئر کریں کہ آپ کے گھر میں بجلی جلتی ہے، جب آپ شام کو سوئچ آن کرتے ہیں لائٹ کو، تو کوئی کتنا بھی بڑا بلب ہو وہ ایک کمرے کو روشن کرتا ہے اور پراپرلی روشن نہیں کرتا، پھر بھی کوئی نہ کوئی کارنر آپ کا اندھیرے میں ہی ہوتا ہے۔ اگر بلب کے آگے کوئی چیز آ گئی تو آپ کو دوسری طرف کی چیز نظر نہیں آتی۔ یہ ہماری کریٹڈ روشنی ہے، اور ہم بجلی کو زیادہ نہیں جلاتے کیونکہ اس کے بل آتے ہیں۔ ایوری نائٹ وی سوئچ آن آور الیکٹریسٹی، وی سوئچ آن آور ایئر کنڈیشننگ، وی سوئچ آن آور ادر یوٹیلیٹیز ان دا ہاؤس، یو ایکسپیکٹ ٹو پے اے بل۔ یہ جو سورج کی روشنی ہے، اگر آپ اس کو کنورٹ کریں الیکٹریسٹی میں، تو ایک شہر کے 1 کلو جو یہ روشنی ہے، اگر اس کو الیکٹریسٹی میں کنورٹ کریں، 1 کلو کی قیمت تقریباً $30 ملین بنتی ہے، 1 کلو کی۔ اور اگر ہم دن کا حساب لگائیں تو ایک شہر کے اوپر جو سورج چمکتا ہے 12 گھنٹے کا، اس کو 160 ٹن بجلی کی ضرورت ہے، اور 160 ٹن کا مطلب ہے کہ ہم نے بلینز آف ڈالر ایک دن میں خرچ کر دیے۔ کبھی حساب تو لگائیں، اگر اس کا بل بھیج دیا رب تعالیٰ نے کہ یہ بل پے کرو نہیں تو کل کو سورج نہیں نکلے گا، تو کہاں جائیں گے ہم؟ یہ ہے رب کی عظمت، یہ ہے مفت کا سم، یہ عطا ہے، یہ لو جاؤ، تمہیں بھی عطا کیا سورج روشنی۔ چاند رات کو، چاند کی روشنی اپنی نہیں سورج کی ہے، لیکن کتنی مٹھاس ہوتی ہے چاند کی روشنی میں، کتنا سکون ہوتا ہے اس کی روشنی میں۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے سے سمندر ہلتا ہے، سمندر میں مد و جزر آتا ہے۔ واہ، یہ ہے رب آپ کا، کیا کیا اس کی ہر چیز پہ آپ ذرا غور تو کر کے دیکھیں۔ رب تعالیٰ اسی لیے قرآن کریم میں بھی فرما رہا ہے کہ مسلمانوں، اے انسانوں، غور کر کے دیکھو، جوں آپ غور کریں گے تو آپ کا سر رب کے آگے جھکنے کی کوشش کرے گا۔ جو آپ رب کی عنایات پہ، نعمتوں پہ غور کریں گے تو آپ کا دل کرے گا کہ میں سجدہ کروں تو صحیح طرح سے کروں۔ اس زمین پہ آپ ماتھا لگاتے ہیں جس زمین پہ سے آپ کو
بہت ساری نعمتیں ملتی ہیں، اس کو چنتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے. رب تعالیٰ کہتے ہیں تو بہت بڑا ہے، سبحان ربی اعلیٰ، اعلیٰ، کتنا اعلیٰ ہے تو میرا رب. تو یہ سوچئے کتنا اعلیٰ ہے. جیسے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ بہت بڑا ہے، کتنا بڑا ہے. یہ بھی سوچیے کتنا بڑا ہے میرا رب. ساری دنیا کو چلا رہا ہے، کائنات کو چلا رہا ہے. انسان، ہر انسان کی تقدیر اس کے ہاتھ میں، ہر انسان کا سانس اس کے ہاتھ میں، ہر انسان کی کرتوتیں اس کو پتہ ہے. یہ بھی سوچیے گا کہ کتنا بڑا ہے میرا رب، لیکن کبھی وہ آپ کو روک نہیں دیتا. صرف یہ کہہ دیتا ہے میری بات مان لو، میری بات. دیکھیے قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے انسان کی محبت میں کیسی کیسی کہانی انسان کو سنا کے بات، دیکھو یہ ہو چکا ہے، سوچ لو یہ ہو چکا ہے. تم ایسی حرکتیں نہ کرو، تم وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. معافی چاہتا ہوں، میں قرآن کریم کا حافظ نہیں ہوں، میں آپ کو پڑھ کے ریسائٹ کر کے سنا نہیں سکتا، لیکن آپ سمجھ تو سکتے ہیں. تو کامن سینس ہے، سمجھ سکتے ہیں. آپ خود قرآن کریم کی تلاوت کریں. سارے احکامات دے دیے اس نے قرآن کریم میں. صرف ہم لوگوں نے وہ احکامات جو ہمیں سوٹ کرتے ہیں وہ تو چن لیے، جو ہمیں سوٹ نہیں کرتے وہ ہم نے چھوڑ دیے. مجھے یہ نہیں ہوتا مجھ سے. ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی رب کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ایک ہی قرآن کی بات مانی، ایک ہی رسول کی بات مانی. اپنی طرف سے قرآن کو انوینٹ نہیں کرنا، اپنی طرف سے قرآن کے حصے نہیں کرنے. ان و من جیسا ہے ویسا ہی مان لینا ہے. اور یہ ماننے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی اگر آپ رب کی عظمت کو دل میں بسا لیں. دل کو خالی کر لیں. میرا رب بیٹھا، میرے دل میں میرا رب آ کے بیٹھے گا. کیوں بیٹھے گا؟ دل میں اگر غیبت ہے، نفرت ہے، انتقام ہے، حسد ہے، لالچ ہے، دشمنی ہے، تو رب کیوں بیٹھے گا جی؟ رب ہے، نیک دل ہے، پاکیزہ دل ہے، خالی دل ہے. کوئی کدورت نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی دشمنی نہیں، کوئی انتقام نہیں، کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں جو رب نے منع فرمائی ہے. تو دل صاف ہوگا، دل پاک ہوگا، تو پھر آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ رب آ کے میرے دل میں بیٹھے گا. جب رب دل میں بیٹھے گا تو آپ کو رب کی قربت کا احساس ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ یہ خواب و خیال ہے، پتہ نہیں بیٹھے گا کہ نہیں بیٹھے گا. احساس ہوگا آپ کو کہ ہاں میرا رب میرے ساتھ ہے. جب صبح کو جگاتا ہے فرشتہ، اٹھو فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا. رب قریب ہے تو ہوگا نا ایسا. ورنہ شیطان قریب ہے تو شیطان جیسے مجھے کہتا ہے سوتے رہو یار، بہت تھکے ہوئے، بڑا کام کر لیا، اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، قضا ہو جائے تو کوئی بات نہیں. یہ شیطان ہے. لیکن اگر آپ کے رب میں دل ہے، آپ کے قربت ہے رب کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، آپ درود و کلام بھیجتے ہیں ان کے اوپر جیسے اللہ کا حکم ہے، تو پھر خود بخود آپ کی باڈی جو ہے وہ چیزوں کو ایڈجسٹ کر لیتی ہے، آپ کو اٹھاتی ہے کہ چلو اب یہ ٹائم یہ کرنا، یہ نہیں کرنا. جیسے ہم جاتے ہیں نا، ٹریول کرتے ہیں تو بعض ٹریفک جام میں پھنس جاتے ہیں. اسپلٹ سیکنڈ ڈیسیجن ہوتا ہے کہ جی لیفٹ کو مڑ گئے، ٹریفک جام میں پھنس گئے، رائٹ کو مڑ گئے تو پھر کہا دیا یار میں اس راستے سے آتا تو اچھا تھا. یہ جو اس راستے سے آنا ہے نا، وہ اگر رب آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے تو آپ کا راستہ سارا ٹھیک رہ جاتا ہے. لیکن اگر شیطان راستے میں ہے، دل میں ہے آپ کے، تو وہ کہتا ہے چلو ادھر وقت ضائع کرو اپنا، کوئی نیک کام نہ کر دینا. تو ہم ان چیزوں سے بچیں جن سے ہمیں شیطان سے واسطہ پڑتا رہے. شیطانی حرکتوں سے، شیطانی سوچوں سے، حسد سے، غیبت سے. غیبت بہت بڑا گناہ ہے. ہم سوچتے ہیں تو گوسپ کو لے لیتے ہیں، بیٹھ کے بڑا مزہ آتا ہے جب ہم 4 لوگ 5 لوگ بیٹھ کے کسی 5ویں 6ٹھے آدمی کی بات کرتے ہیں. جب کوئی چلا جاتا ہے اٹھ کے تو اس کے متعلق باتیں کرتے ہیں. رب تعالیٰ نے بہت سختی سے منع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے منع کیا ہے، ایسا نہیں کرنا. لیکن ہمارا کلچر ہو گیا. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو ہم نے خود انوینٹ کر لیا، ایک دوسرا قرآن بنا لیا جس میں یہ سب جائز ہے. رشوت بھی جائز ہے، جھوٹ بھی جائز ہے، فریب بھی جائز ہے. ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ تو ہے ہی. نہیں 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 بھائی صاحب، خواتین و حضرات، ایسا نہیں ہے.
رب تعالیٰ کی محبت کے انکار سے ڈرنے سے خوف آتا ہے کہ رب تعالیٰ مجھے کہے کہ تم میری محبت کے قابل نہیں ہو، اس سے خوف آتا ہے. میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے، اس سے خوف آنا چاہیے. رب سے خوف نہیں آنا، اس کی ناراضگی سے خوف آنا، کہیں میرے ساتھ اپسیٹ نہ ہو جائے. جیسے ہم بچے کو کہتے ہیں یار بچہ اپسیٹ ہو گیا، بچہ کہتا ہے ڈیڈی اپسیٹ ہے، آئی نیڈ ٹو گو میک پیس وتھ ہم. رب تعالیٰ کے ساتھ پیس میں رہیے، رب تعالیٰ کے ساتھ محبت میں رہیے، تو دیکھیے کہ آپ کو اگر اس راہ میں پڑ گیا تو پھر آپ کی زندگی کیسی خوبصورت ہو جاتی ہے. کر کے دیکھیں آپ، 1 مہینہ 2 مہینے کر کے دیکھیں. نہ خوبصورت ہو تو مجھے بتائیں جی آپ نے تو غلط کہا تھا، لیکن کر کے دیکھیں، کر کے دیکھیں. آپ انجوائے کریں گے، آپ کو اچھا لگے گا کہ ہاں میں ٹھیک راستے پہ جا. تسلی ہوتی، جیسے رب تعالیٰ کہتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرو تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا. کیوں؟ جب قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں تو شیطان آپ کے قریب نہیں ہے، تو شیطان قریب نہیں ہے تو دل مطمئن ہوگا. تو اگر آپ شیطان کو پورے دن کے لیے دور بھیجتے رہیں، اس سے پناہ مانگتے رہیں، تو پھر دل مطمئن ہوگا، راستہ صاف ہوگا، آسانی ہوگی راستے پہ دوڑ کے چلنے کی. اس راستے پہ چلنے کے لیے رسی کو پکڑ لیں، درود شریف کی رسی کو پکڑ لیں. ہری ہے، ہری بھی ہے، کریم کلر بھی ہے، اس کا رنگ برنگی رسی ہے، پکڑ لیں اس کو، چلتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، چلتے رہیں. آپ کی زندگی کی سکسیس کا یہ ایک کی ہے، کی ٹو سکسیس. کبھی غمزدہ نہیں ہوں گے، کبھی غصہ نہیں. غصے سے بھی انسان کو بچنا چاہیے، غصے میں بہت کچھ بول جاتا ہے، رب تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. آپ ہمیں احساس دیا ہے غصے کا، وہ ہمارے اپنے ڈیفنس کے لیے ہے، لیکن اس احساس، غصے کے احساس کو دبا کے رکھیں. احساس ہے جیسے آگ میں ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے، سیلف ڈیفنس ہے، ہمارا ہاتھ ایک دم سے پیچھے کو ہٹ جائے گا، سیلف ڈیفنس ہے. لیکن اسی آگ سے ہم کھانا بناتے ہیں، اسی آگ پہ ہم روٹی بناتے ہیں، اسی آگ کی بھٹی میں ہم آئرن کو، میٹل کو میلٹ کرتے ہیں اپنے استعمال کے لیے. آگ تو ہے لیکن اس کا استعمال صحیح. غصہ ہے، ایکسپلوسیو ہے، لیکن اس کو استعمال کریں. جیسے میں کہتا ہوں کہ اگر سٹریس ہے تو سٹریس کو نیگیٹو نہ بنائیں، تھک کے نہ بیٹھ جائیں کہ مجھے سٹریس ہو گیا. سٹریس کو استعمال کریں تاکہ آپ کی پرفارمنس زیادہ ہو. میں سٹریس ہوں، میرے دفتر کا کام پیچھے رہ گیا ہوا ہے، میں بیٹھا ہوں، دل کو سوچ رہا ہوں، کرسی پہ بیٹھا ہوں، کوئی مجھ سے بات کر رہا ہے، میرے دل میں، میرے دماغ میں دفتر کا کام کا سٹریس ہے. Who's stopping me to get up and do the work? 2 گھنٹے کام کر گیا، میرا سٹریس دور ہو گیا. تو میں نے سٹریس کو پازیٹیو انرجی کے لیے استعمال کیا. وہ اسی طرح آپ سٹریس کو پازیٹیو انرجی کے لیے استعمال کریں. تو وہ سٹریس کو پازیٹیو انرجی کے لیے استعمال کرنے کے لیے آپ کو یہ راہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ بہت تعاون کرتی ہے. رب تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ تم میری طرف آؤ، میں تمہاری طرف دوڑ کے آؤں گا. تم میرا نام جپو، میں تمہارا نام جپوں گا. خواتین و حضرات، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو پھر ہم رب کا نام کیوں نہیں جپتے؟ پھر ہم اس کی طرف چلتے کیوں ہیں؟ دوڑ کے کیوں نہیں جاتے؟ اور وہ دوڑ جو ہے وہی راہ مومن ہے، وہی مسلمان کو مومن بنا دیتی ہے. اس کا رنگ بدل دیتی ہے، اس کی آنکھوں کی روشنی بدل دیتی ہے، اس کی زبان کی آواز بدل دیتی ہے، زبان کی مٹھاس بدل دیتی ہے، دل کی دھڑکن بدل دیتی ہے. آپ کا انرجی جو پاور ہے انسائڈ یو وہ بدلا جاتا ہے، انرجی لیول ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. ہاں یہ سوچ لیں، لقمہ حلال آپ کے حلق سے اترے. جس لقمے میں شک ہے اس کو حلق سے اتاریے. کمائی حلال ہو، رزق حلال ہو تو انرجی لیول کہیں کے کہیں چلے جاتے ہیں. ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہم نے جو کچھ ملا کھا لیا، جی جس کا بھی ملا کھا لیا، رشوت لے لی، کھانا کھا لیا، یہ بڑے اعلی ریسٹورینٹ میں جا کے کھانا کھا لیا، رات کو بیمار ہو گئے. کیا ہوتا ہے جی 6 مہینے، سال، 2 سال، 20 سال کے بعد پیٹ کا کینسر ہو گیا.
حرام کھایا تو کینسر تو ہوگا ہی پیٹ کا بھائی صاحب. کہاں سوچ رہے ہیں آپ, کیا سوچ رہے ہیں؟ رب تعالیٰ کے احکامات کی پابندی نہیں کی آپ نے, اس کے ساتھ سازش کی. ایک لفظ ہے, سازش نہیں ہے, یو وینٹ اگینسٹ ہز ول, وہ کی آپ نے, تو پھر آپ صحت مند کیسے ہو گئے جی؟ گاڑی تو بڑی رکھ لی آپ نے, چلنے کے قابل نہیں رہی تو پھر کیا ہوا؟ اگر آپ چل پھر نہیں سکتے تو پھر کیا ہوا؟ تو اس زندگی کو اگر آپ رب تعالیٰ کے احکامات کے مطابق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے ایگزامپلس کے مطابق چلا لیں گے تو مانیے, یقین مانیے, آپ کی زندگی بہت خوشگوار ہو جائے گی. آپ کے چہرے سے مسکراہٹ نہیں جائے گی, آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا, آپ کا سٹریس جو ہے وہ انرجی میں کنورٹ ہو جائے گا. پھر انسان کہتا ہے رات کو اٹھ کے میں کام پہ جا رہا ہوں جی, مجھے سٹریس ہے تو میں سٹریس کو دور کر کے آتا ہوں. میں نے یہ کسی کے پیسے دینے تھے, سٹریس ہے, جا کے اس کو ملے, ہاتھ ملائے, سوری یہ لو اپنے پیسے بھائی, مجھ سے غلطی ہو گئی. اگر نہیں ہے دینے کے لیے تو پھر بھی جا کے اس کو ہاتھ ملا کے سوری میں دے نہیں پایا. سٹریس کو اپنی زندگی سے ہٹائیں, وہ کام کریں جس کا حکم ہے, وہ کام کریں جو کریکٹ ہے, وہ کام کریں جو سیدھا ہے, سچا ہے, اور رب کو پسند ہے. سٹریس ختم ہو جائے گا آپ کے چہرے سے, پھر رونق ہی رونق ہے, پھر نور ہی نور ہے. پھر اب تعالیٰ نور کی روشن کرتا ہے, نور سے آپ کے راستے کی روشنی دیتا ہے, آ جاؤ یہ میرا راستہ ہے, تم تو کام ٹھیک کر رہے ہو. پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہاں رب کی دوستی ہے, یہ بندہ رب کا دوست, اس کے کام ٹھیک ہے. اچھا یہ کر کے دیکھیے گا. اس ضمن میں پھر بھی اگر کوئی آپ کو کامنٹ ہو, کچھ کرنا ہو تو آپ مجھے کامنٹ کر سکتے ہیں, میسیج کر سکتے ہیں, میں آپ کے میسیج کا جواب, اگر کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. سو نیکسٹ ٹرانسمیشن میں آپ کے سوالوں کا جواب مکمل طریقے سے دوں گا. یہ مت کہیے گا کہ تم پڑھے لکھے, کیا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, ان پڑھ ہوں, بالکل کھو رہا ہوں, نہ مفتی ہوں, نہ مولوی ہوں, نہ کوئی عالم ہوں, نہ فاضل ہوں. آپ کی طرح ایک عام سا انسان, آپ بھی یہ باتیں عام انسان کے گوش گزار کیجیے, بتائیے ان کو. یہ دیکھو رب تعالیٰ کی جو کہاوت ہے, رب تعالیٰ کا کہنا جو ہے, اس کے لیے ہمیں مفتی, فاضل, حافظ قرآن بننے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو کھول کھول کے باتیں بیان کرتا ہے, بڑی سمپل باتیں بیان کرتا ہے, کا اس کو فالو کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.